بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آج آپ کے سامنے ایک مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم کی حدیث مقدس لے کر پیش ہوا ہوں۔ یہ کتاب ثواب الاعمال میں ہے، جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس کے باب نمبر 106 ہے۔ یہ باب نمبر 106 کا جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک گناہوں سے بچتے رہنے، اس کے ثواب کی امید رکھنے اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرنے کا ثواب۔ یعنی کیا ثواب ہے جب آپ ولایت معصومین علیہ السلام، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیتا ہے آپ کو۔ جو منصوص من اللہ امام کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیا ثواب دیتا ہے اس سے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہو اور اس سے ثواب کی امید لگائی ہو اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کیا ہو، تو اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ جو بھی اللہ کے فرامین ہیں، جو معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان کی جو ہے نا، ان کے حکم کے، اللہ کے حکم کے اس کی اتباع کی جائے، نہ کہ اس کا انکار کیا جائے، اس کی کسی کی طرح کی نافرمانی نہ کی جائے جو اس نے آپ پر حکم نازل کیا۔ اور اس کے بعد ان جو تمام جو آپ نے عمل انجام دیے اللہ کی اتباع میں، اللہ کے حکم کی اتباع میں، پھر اس کی وجہ سے اللہ سے ثواب کی امید لگائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام اعمال میں، ان تمام جو آپ نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کیے ہیں، اللہ کی اتباع کی ہے، اس میں سب سے بڑی جو ہے کیا ہے کہ آپ نے ولایت معصومین علیہ السلام کو تسلیم کیا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی اقرار ولایت معصومین علیہ السلام کیا، تب وہ اعمال انجام دیے ہیں، تب اللہ کی نافرمانی سے بچے ہیں آپ، اور اس وجہ سے آپ نے اللہ سے ثواب کی امید لگائی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی روز محشر، تو اس وقت اس حالت میں آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا، کہ اللہ آپ سے کوئی کسی قسم کا حساب کتاب نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے ولایت معصومین علیہ السلام کو تسلیم کیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اتباع کی اللہ کے فرامین کی، معصومین علیہ السلام کے فرامین کی، اور آپ نے اس وجہ سے معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے اس سے اللہ سے ثواب کی امید رکھی ہے، تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا۔ یہ کتاب ہے ثواب الاعمال، جلد نمبر، یہ ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کی جو ایک ہی نشر کیا کتاب القصہ پبلشرز نے، یہ میرے پاس ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 105 ہے اور باب نمبر 102 ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین۔ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر اور ولایت کے منکر ہو کر اگر آپ کوئی اعمال انجام دیتے ہیں، یا تو وہ اللہ کی نافرمانی تصور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے تمام اعمال میں معصومین علیہ السلام کی ولایت کا جو ہے نا اقرار کرنے والے کو، اس کو ہی ثواب کی امید رکھنی چاہیے، وہی اسی کو ثواب ملے گا۔ ورنہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر کسی غیر معصوم کی ولایت کا اقرار کر لینا، یا جھوٹے امام کی ولایت کا اقرار کر لینا، اس کا دامن تھام لینا، آپ کو حساب کتاب بھی ہوگا اور آپ کو درے بھی پڑیں گے، اور اس کے بعد جہنم میں بھی پھینکا جائے گا۔ جو لوگ معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی غیر کی ولایت کو دامن تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس ابھی بھی وقت ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے، ظہور ہونے سے قبل، یہ اقرار ولایت معصومین علیہ السلام، اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کر لیں، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ مومنین کرام، یہ رزق معرفت دنیا تک پہنچائیں، تمام مومنین تک پہنچائیں، اور اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام کر رکھیں، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ایمان رکھیں، اور یہ پیغام اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولا نعدائہم اجمعین۔